اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلا مقصد لوگوں کے عقائد کو درست کرنا ہے۔ انسانیت کے نظریات کو، عقائد کو صحیح کرنا۔ عقیدہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کا انسان کی پوری زندگی پر اور زندگی کے اعمال کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسئلہ، وہ حقیقت جس کو اچھی طرح سمجھ کے اپنے دل کو اس کے اوپر باندھ دیا جائے، گرہ لگا دی جائے۔ عقدہ یا عقیدو، گرہ باندھنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گرہ مضبوطی کے لیے باندھی جاتی ہے۔ وہ سوچ، وہ نظریہ جس پر انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت پختہ کر لے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ اپنے نظریے کو نہ چھوڑے، ایسی مضبوط سوچ، مضبوط نظریہ، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے اعمال اسی بنیاد پر چلتے ہیں۔ وہ اہم مسائل جو عقائد کہلاتے ہیں، جن پر انسانوں کو اپنے سوچ کی بنیاد رکھنا چاہیے، جن عقائد کے تحت انسانوں کی زندگیاں گزرتی ہیں، ان عقیدوں کو درست کر کے انسانوں کی بنیاد ٹھیک کرنا، یہ پہلا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان عقائد میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ زمینیں کس نے بنائی ہیں، آسمان کس نے بنائے ہیں، سورج اور چاند کا نظام کس نے چلایا ہے، دن اور رات کو پیدا کرنے والا کون ہے، مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے، موسم تبدیل کرنے والا کون ہے، مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، اناج، یہ چیزیں کون پیدا کرتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے انسان کے سامنے، دانا اور عقل مند انسان کے سامنے، کہ اس کائنات کو اور اس نظام کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں، اسلام دشمنوں نے اسلام کے حوالے سے لوگوں کے تصور کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔
دنیا کو جہالت میں رکھنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے یہ سبق پڑھایا کہ مذہب کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے۔ جو شخص داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، اس کے متعلق یہ سوچ ہے کہ یہ مذہبی بندہ ہے، متشرع آدمی ہے، شریعت پر چلنے والا ہے۔ اور جو شخص داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نماز نہیں توجہ سے پڑھتا، کاروبار میں، تجارت میں، اپنی ملازمت میں مصروف رہتا ہے، اس کے متعلق سوچ یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی آدمی تو نہیں نا، یہ تو دنیا دار ہے۔ یہ ایک دراڑ پیدا کی ان ظالموں نے، مذہب کو الگ کر دیا اور عبادات کی حد تک محدود کر دیا، اور باقی معاملات کو یا تو دنیا داری کہہ دیا یا کہہ دیا یہ سائنس نے سب کچھ کیا ہے۔ آسمانوں، زمینوں کے متعلقہ معاملات، موسموں کے متعلقہ معاملات کو، سورج اور چاند کے متعلقہ معاملات کو سمجھنا، ڈسکس کرنا، کہا یہ سائنس کا موضوع ہے، اور سائنس ساری دے دی سائنسدانوں کو۔ ان کے کمالات بیان ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں کی کیا بات ہے جی، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ کہتے ہیں تم نے اگر ترقی کرنا ہے تو تم بھی سائنس میں ترقی کرو، یہ مذہب کو چھوڑو، یہ پرانی چیزیں ہیں، یہ بنیاد پرستی ہے۔ ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے یہ ذہن تقسیم کر دیے، پھاڑ دیے۔ تاکہ انسان جب اس بنیاد پر سوچیں کہ یہ زمینیں اور یہ آسمان بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، بارشیں کس طرح برستی ہیں، پیداوار کیسے اگتی ہے، کون یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس سارے سوال کو اللہ کی ذات سے توڑ کر سائنس کی جھولی میں ڈال دو، اور لوگوں کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ نظام اللہ نے پیدا کیا ہے، کہ تو اللہ کی معاملہ بس نماز روزے کی حد تک ہے، یہ تو سائنس کا کمال ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے اپنا ذہن اسی طرح کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے اسلام کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی اطاعت کو نکال دیا ہے۔ یہ دنیا داری ہے، یہ سائنس ہے، یہ سیاست ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ فلانے معاملے ہیں، یہ فلاں معاملے ہیں، ان میں رب کا کوئی دخل نہیں۔ اور مذہبی حد صرف اتنی ہے، نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، روزہ رکھ لو، مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ لو، اور یہ بھی صرف چند لوگوں کو دے دیا، مولویوں کو جو حافظ ہیں، علماء ہیں، بس وہ یہ پڑھے، مذہب ان کا معاملہ ہے، اور اپنے آپ کو صاف نکال لیا، الگ کر لیا کہ ہم کو مذہبی بندے تو ہیں نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، دنیا دار بندے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ یہ چیزیں اسلام سے ویسے ہی باہر ہیں۔ بہت بڑی یہ سازش کی گئی اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، اسلام پورا علم ہے۔ اس کائنات کے متعلق، زمین و آسمانوں کے متعلق، سورج چاند کے متعلق، موسموں کے متعلق،
بارشیں برسنا، بادلوں کا آنا، زمین کا پیداوار اگانا، مخلوقات کا پیدا ہونا، رزق کھانا، زندگیاں گزارنا، مرنا، یہ ساری کائنات کی حقیقت، اس کے پیچھے اسلام کا علم ہے۔ اور ان چیزوں کو دلائل کے طور پر اسلام پیش کرتا ہے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے تعارف کے لیے ان چیزوں کو اسلام بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک عقیدہ دیا ہے دنیا کو، ایک حقیقی علم دیا ہے دنیا کو، اور وہ علم، وہ عقیدہ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں، تمہیں بھی اور تمہارے رہنے کے لیے اس زمین کو، تمہارے کھانے پینے کے لیے سبزیاں، خوراک، غذا کو، آرام کے لیے راتوں کو، کام کرنے کے لیے دنوں کو، تمہاری نسلیں چلانے کے لیے تمہاری اولادوں کو، تمہارے کھانے پینے کے لیے، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ دیتے ہیں، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اور پھر انسانوں کو سمجھاتا ہے اسلام کہ تم دیکھو زمین کیسے اللہ نے پانی کے اوپر بچھائی ہوئی ہے، زمین کیسے سبزیاں اگاتی ہے، کس طرح پھل اگاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو نظام پیدا کیا ہے، اس میں غور کرو۔ پیداوار اگانے کی کیفیت پر نظر رکھو، بلند آسمانوں کو دیکھو، پانیوں سے بھرے ہوئے بادلوں کا آنا، ہواؤں کا ان کو چلانا، چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں پانی کا برسنا، ان چیزوں میں غور کرو اور پھر یہ سوچو، یہ سمجھو کہ وہ رب، وہ اللہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، وہ بڑے علم والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ لوگوں کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقیدوں میں بہت خرابیاں تھیں، کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ زمین و آسمانوں کا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ جاہل تھے اس دنیا کے اندر، جاہل آج کل بھی موجود ہیں۔ آج لوگوں کو بڑا زوم ہے کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، بڑا علم کا دور ہے، تعلیم بڑی عام ہے، فلاں ملک میں تعلیم کا یہ معیار ہے، فلاں ملک میں تعلیم یافتہ اتنے فیصد ہیں، پاکستان تو بہت پیچھے ہے تعلیم کے معاملے میں، فلاں ملک بڑا ترقی یافتہ، بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ دور میں بھی بہت بڑی جہالتیں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ کو نہیں مانتے، ان کے اپنے نظریات ہیں، اپنے عقیدے ہیں۔ کمیونسٹ اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سارے عیسائی ہیں جو زمین و آسمانوں کو بنانے والا رب تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ لبرل، ملحد، بے دین قسم کے لوگ
جو کہتے ہیں دین ایک چورن ہے، لوگوں کو چورن دے کے پاگل بنایا ہوا ہے۔ دین کا انکار کرنے والے سوشلسٹ، کمیونسٹ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو نا پھر یہ نظام کس نے بنایا؟ کہتا ہے خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ایک خودکار سسٹم ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ خود بخود کیسے بن گیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ دھماکہ ہوا تھا، زمین آسمان بن گیا۔ ایسے نظریات پالے ہوئے ہیں جو عقل میں آتے ہی نہیں، اور وہ دنیا کے بڑے پڑھے لکھے بنتے پھرتے ہیں۔ روس نے دنیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، 14-15 ملک مسلمانوں کے قبضے میں لے لیے۔ یہ جو آزاد ریاستیں ہوئی ہیں نا، روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں، تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند کے علاقے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں محدثین پیدا ہوئے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ رحمت اللہ علیہم، یہ بڑے بڑے محدثین جنہوں نے دنیا کے اندر حدیثیں لکھ کر اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، آج ان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں مسلمان پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ ان کے ملکوں پر قبضے کر لیے تو اس نے، کمیونسٹ نے، یہ قبضے کرنے کے بعد اپنا کمیونزم دنیا پہ پھیلا دیا، ملکوں میں نافذ کر دیا۔ تو یہ کہا کہ مسلمان جو عقیدہ بنائے پھرتے تھے نا کہ ایک رب ہے جو خالق ہے، مالک ہے، دنیا کا نظام چلانے والا ہے، کہتا ہے ہم نے مسلمانوں کے رب کو ڈھونڈ کی ٹھوکر مار کے نکال دیا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ جب زلزلے آتے ہیں تو ان سے پوچھو زلزلے کیوں آئے، کس نے یہ زلزلے والا نظام اس زمین کو ہلا دیا؟ ان کے دماغ اللہ کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں زمین کے نیچے آتش فشاں پھٹا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زمین و آسمانوں میں تصرف کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا اللہ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنے دماغوں اور اپنی عقلوں کے ساتھ اسباب بنائے ہوئے ہیں، ایسا ہو تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح ہو تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہر چیز کو سبب سے جوڑ کر سمجھتے ہیں یہ بڑا علم ہے ہمارے پاس۔ بارشیں کس طرح برستی ہیں؟ پانی باپ بن کے اڑتا ہے، اس کے بادل بن جاتے ہیں، وہ فضاؤں میں چلا جاتا ہے، فضاؤں میں تیرتا تیرتا جب کسی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، نچڑ جاتا تو پانی برستا ہے۔ گرہن کس طرح لگتا ہے؟ زمین سامنے آ جاتی ہے سورج کے، یہ ایک چکر میں گھوم رہے ہیں۔ کبھی ان کے نظریات سے زمین گھومتی ہے، سورج چاند کھڑے ہیں، کبھی ان کے نظریات ہے نہیں زمین کھڑی ہے، سورج چاند گھومتے ہیں، کبھی کہتا نہیں سب کچھ گھوم رہا ہے۔ اور گھومتے گھومتے جب زمین آگے آ جاتی ہے، روشنی اس کے اوپر پڑتی نہیں، وہ حصہ طریق ہوتا ہے، سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑتی تو چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اسباب بنائے ہوئے ہیں اپنی عقلوں کے ساتھ۔ کہاں لکھا ہے یہ کہ زمین آگے آتی ہے تو یہ گرہن لگ جاتا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس نبی نے تمہیں بتایا ہے؟ کہاں سے یہ علم لیا ہے؟ سوائے اٹکل پچو، دماغی اختراعات، اپنے بنائے ہوئے فلسفے،
اور کچھ حقیقت نہیں، کچھ علم نہیں. انہم الا یظنون. قرآن نے بیان کیا اٹکل پچو ہیں سارے. وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، چاند کو دیکھتے تھے، چاند میں یہ داغ کیسا ہے، یہ کالا سا داغ چاند میں کیا ہے. تو بچے آپس میں باتیں کرتے، یہ مائی چرخہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے. اب بھی بچے کہتے ہوں گے اب یہ کہاں لکھا ہے کہ مائی بیٹھی ہے ادھر چرخہ لے کر، کس نے اس کو وہاں بٹھایا ہوا ہے؟ اپنے گمان، اپنے خیالات، اٹکل پچو، جس کے پیچھے کوئی علم نہیں، کوئی حقیقت نہیں. زمانہ جاہلیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ عقیدے موجود تھے. ما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانہ ہے جو چل رہا ہے، زمانے کے اندر پیدا بھی ہوتے ہیں لوگ، مرتے بھی ہیں، سب کوئی زمانہ کرتا ہے، کوئی رب نہیں، کوئی اس نظام کا خالق اور مالک نہیں. اور جو رب کو مانتے تھے، جن کا تعلق کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تھا، عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مناتے تھے. آسمانی شریعتوں کو، آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں سمجھ کر ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے. وہ بھی جاہل تھے، انہوں نے رب کو مانا ضرور، لیکن اللہ کے متعلق صحیح علم، صحیح عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا. کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، کسی نے اللہ کے حصے بنائے ہوئے تھے. عیسائی کہتے تھے ہمارا نبی عیسیٰ اللہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں اللہ کا بیٹا ہے، کوئی عیسائی کہتا نہیں اللہ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا حصہ. تثلیث، تین حصے بنا دی اللہ کے، اولاد بنا دی اللہ کی، بیوی بنا دی اللہ کی. عربوں میں بھی کچھ بچے کھچے لوگ تھے دین ابراہیم کا نام لینے والے، ان کے پاس کچھ عقیدے دین ابراہیم کے موجود تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کو معاذ اللہ ایک بے بس اور کمزور سمجھا ہوا تھا. اللہ کو بندوں کا محتاج بنایا ہوا ہے، مردوں کا محتاج بنایا ہوا ہے. وہ سنتا ہی نہیں، وہ سب کو سنبھال ہی نہیں سکتا، وہ سب کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس نے نظام چلانے کے لیے یہ لات، منات، عزا، ہبل یہ بزرگ رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے پاورفل ہیں، بڑی قوت اور طاقت ہے ان میں، یہ جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں. ہم ان کو راضی کر لیں تو یہ اللہ کو راضی کرتے پھریں گے. اللہ کی کیا جرت ہے کہ ان کی بات نہ مانیں. استغفر اللہ. اس طرح کے عقیدے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. یہودی تھے، انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا ہوا تھا. کچھ ایسے جاہل تھے مجوسی جو آگ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے تھے کہ آگ رب ہے. کوئی کہتا تھا خیر، نیکی، اچھے کاموں کا رب اور ہے، اور شر، برے کاموں کا رب اور ہے. خیر اور شر کے رب الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں یہ مسئلہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے، یہ ختم ہو چکا تھا. کوئی نہیں پہچانتا تھا، کسی کے پاس علم نہیں تھا، کسی کے پاس حقیقت نہیں تھی. سب لوگ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقیدے بنائے پھرتے تھے، اور اپنے عقیدے اور نظریات کے ساتھ ساتھ پھر اپنے عمل، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے طریقہ کار بنائے ہوئے تھے.
کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا سمجھ کر بیٹے کو پکار رہا ہے، کوئی اللہ کا حصہ بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے۔ فتح دینے والا عزا ہے۔ جنگ احد میں داؤ چل گیا نا ابو سفیان کا، عرب لوگوں کا داؤ، ویسے میدان میں شکست کھا کے بھاگ گئے تھے۔ آمنے سامنے کی جنگ میں احد کے میدان میں مشرکین مکہ شکست کھا کے بھاگ گئے تھے۔ درے میں آپ نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا ہوا تھا، تم نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی جب تک میں نہ بلاؤں۔ وہ پچھلی طرف سے ایک راستہ تھا، اسے بند کرنے کے لیے 50 تیر انداز کھڑے کیے۔ اب جب یہ بھاگے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمیں تو فتح مل گئی، دشمن بھاگ گیا ہے، آؤ ہم بھی چلیں، جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں، زخمیوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے امیر نے ان سے کہا، تم نے سنا نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا؟ کہنے لگے ہاں آپ نے فرمایا تھا، لیکن آپ کے فرمان کا مطلب یہاں تک تھا کہ جب تک میدان کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں فتح مل گئی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے۔ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ خالد بن ولید بڑے ماہر تھے میدانوں کے، جنگوں کے، فنون حرب و ضرب کے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھ لیا کہ پچھلا راستہ خالی ہو رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے لوگوں کو جمع کر کے پیچھے سے لے آئے، چکر کاٹ کے۔ احد پہاڑ 6-7 کلومیٹر لمبا، 1.5 کلومیٹر چوڑا، کافی اونچا، اس کے پیچھے سے چکر کاٹ کے لے آئے۔ وہ پچھلا درہ جو خالی تھا، کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، ان کو شہید کیا اور آگے میدان کے اندر داخل ہوئے۔ وہ صحابہ کرام جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی معاملہ ہو جائے گا، وہ اسلحے سے غافل زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا، داؤ لگ گیا۔ اس کو فتح نہیں کہیں گے، فتح نہیں کہیں گے، اس کا داؤ چل گیا ان کا۔ تو اس نے وہاں کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم۔ کہتا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے ابن ابی قحافہ ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ آپ نے میں چپ رہو۔ پھر کہتا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے جس نے ہمیں فتح دے دی ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں، تمہیں کون فتح دے بنا؟ احد کے میدان میں کھڑا اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، ہمیں فتح دینے والا عزا ہے۔ اور عزا کیا ہے؟ ایک قبر، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کے اوپر کوئی جن رہتے تھے، جن انسانوں کے دشمن ہے نا، وہ ٹیں ٹیں کر کے آوازیں نکالتے تھے، لوگ کہتے تھے بلے عزا بڑا طاقتور ہے، قبر کے اندر سے بولتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، دشمن کو ناکام بناتا ہے۔ آج کل بھی لوگ تعویذ لیتے ہیں نا، امام زامن باندھ لو فتح مل جائے گی، کیا عقیدے ہیں لوگوں کے؟ امام دامن باندھو، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں بزرگ کو پکڑو۔ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کتنی کمزور سوچ ہے، کتنے گھٹیا نظریات ہیں، اور مردوں کے بارے میں کتنی بڑی سوچ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کو کمزور سمجھنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، قدرتوں قوتوں کو نہ ماننا، اللہ کو بے بس قرار دے کر ولیوں بزرگوں کو اللہ کا معامل بنانا، آج بھی یہ عقیدے موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہ گندے عقیدے تھے ابو جہل کے، ابو لہب کے۔
मजूसी आग की पूजा करते हैं, हमारा रब ये है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं, मरियम की पूजा करते हैं, यहूदी हजरत उज़ैर की पूजा करते हैं। और अरब के लोगों ने तो बड़े ही बनाए हुए थे, 360 बुत बुजुर्गों के, वलियों के बैतुल्लाह में और उसके इर्द गिर्द रखे हुए हैं। बाकी पूरे अरब के अंदर पता नहीं कितने हाजत रवा और कितने मुश्किल कुशा हैं। एक अल्लाह के मुताल्लिक सही अकीदा, सही नजरिया, सही सोच किसी की भी नहीं थी। अगर कोई इक्का दुक्का खाल खाल कोई बंदा साहिब बसीरत, साहिब अकल मौजूद था जो ये समझता था कि ये क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग भी मौजूद थे अरब के अंदर, जिनके पास इल्म तो नहीं था लेकिन अपनी अकल की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत और जहानत की बुनियाद पर वो इन चीजों से नफरत करते थे कि ये क्या पखंडबाजी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में चले जाते थे, गौर व फिक्र करते रहते थे, सोच विचार करते थे ये लोग क्या कर रहे हैं, किस किस को अपना रब बनाया हुआ है, मुर्दों के मुतालिक कितने इनके अकीदे मजबूत हैं, क्या इनके नजरियात हैं और हकीकत क्या है। ये जो मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, जो अपने आप को जिंदा नहीं रख सके, ये तो कुव्वतों वाले नहीं हैं। कुव्वत ताकत वाला कौन है, इस निजाम को चलाने वाला कौन है? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर पर दुनिया को ये अकीदा दिया है कि लोगों अपना जहन क्लियर करो, अपनी सोच ठीक करो, अपना अकीदा ठीक करो, जान लो इस हकीकत को कि सारी कायनात को पैदा करने वाला और इस सारी कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। एक अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मुआविन नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। जमीन और आसमानों के अंदर जो कुछ होता है वो अल्लाह करता है। मौसम बदलता है तो अल्लाह बदलता है, दिन और रात के निजाम को चलाता है तो अल्लाह चलाता है। वो दिनों को छोटा करके रातों को लंबा कर देता है, रातों को छोटा करके फिर दिनों को लंबा कर देता है। यूलजुल लैला फिन नहार व यूलजुन नहार फिल लैल, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, रब्बुल मशारिक वल मगारिब। वो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शानिन, हर रोज अल्लाह किसी न किसी काम में मसरूफ होता है। युदब्बिरुल अम्र, इस मामले की तदबीर करता है, इस मामले को चलाता है, कायनात के निजाम को संभाले हुए है। युदब्बिरुल अम्र, एक जर्रा के बराबर भी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं। ये जिनको तुमने माबूद बना लिया और मुश्किल कुशा बना लिया, अल्लाह का मुआविन बना दिया है, सोचो तो सही, तुम अब पैदा हुए हो, वो तुम्हारे जमाने से पहले के लोग थे, उनको तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया था। जिस तरह तुम मखलूक हो इसी तरह वो भी मखलूक हैं। उनका वक्त पहले था, तुम्हारा वक्त बाद में है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، راتوں اور دنوں کے آنے جانے کو دیکھو، سمندروں دریاؤں کے اوپر تیرتے ہوئی کشتیاں، بڑے بڑے بھاری جہاز جن سے تم فائدے اٹھاتے ہو، ان کو دیکھو۔ آسمان سے برستے ہوئے پانی میں غور کرو، زمین سے اگنے والی فصلیں، سبزیاں، غلہ جات، پھل، ان کے اندر غور کرو۔ پھر اللہ نے کتنی کتنی مخلوقیں، کیسی کیسی مخلوقیں دنیا کے اندر پیدا کر کے پھیلائی ہوئی ہیں، خشکیوں کے اوپر، پانیوں کے اوپر، جنگلوں میں، صحراؤں میں، رنگ برنگی، چھوٹی بڑی، اڑنے والی، چلنے والی، 2 ٹانگیں، کسی کی 4 ٹانگیں، کسی کی زیادہ ٹانگیں۔ ان چیزوں میں غور کرو، کسی انسان کے بس میں ہے یہ کرنا؟ اچھا بتاؤ تو، اتنا بلند آسمان ہے، کوئی کاریگر ہے جس نے زمین سے کھڑے ہو کر اتنی لمبی اونچائی پہ جا کر یہ سب کچھ کیا؟ کوئی ہے؟ دنیا ماننے پر مجبور ہے، کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی انسان یہ کر نہیں سکتا اور یہ نظام بنا ہوا تم دیکھ رہے ہو، پھر مان لو کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور شریک بنائے ہوئے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، ہمارے رزق دینے والے ہیں، عزتیں دینے والے ہیں، فتح دینے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا، ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان کے نام پر بڑا خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے معاون ہیں؟ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ ان سے مدد لیتا ہے، اللہ ان کا محتاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس وقت انسان تھے ہی نہیں جب اللہ نے یہ سارا نظام پیدا کر لیا تھا۔ انسانوں کو تو بعد میں اللہ نے پیدا کیا، بنی بنائی دنیا میں۔ یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں یہ عقیدہ بناؤ، اللہ ہمارا رب، زمین و آسمانوں کا خالق، زمین و آسمانوں کا نظام چلانے والا، زندگی کا، کائنات کا نظام چلانے والا، ہمارے متعلق سارے فیصلے کرنے والا، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے علم کے بغیر دنیا کے اندر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ سارا نظام بنانے والا اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت، رب ہونا، پیدا کرنے والا۔ زمینوں کو پیدا کیا اللہ نے، آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نے، بارشیں برساتا ہے اللہ، دن رات کا نظام چلاتا ہے اللہ، تمہیں پیدا کرتا ہے اللہ، عزتیں دیتا ہے اللہ، ذلتیں دیتا ہے اللہ، کسی کو زیادہ مال دینے والا اللہ، کسی کو نہ دینے والا۔ یہ توحید ربوبیت یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تم سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہتے ہو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے دن سے فائدے اٹھاتے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی رات سے فائدے اٹھاتے ہو، اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھاتے ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدے اٹھاتے ہو۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے دی ہیں، سننے کے لیے کان اللہ نے دیے ہیں۔ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو کسی کے گھر نہ بینا پیدا ہوتا؟
کسی کا رنگ کالا ہوتا، کسی کا قد چھوٹا ہوتا، کوئی بے اولاد ہوتا، اس سارے نظام کو اللہ ہے جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، بیدہ الامر، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بات کو مان لو، اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم لے کے آئے، یہ عقیدہ دنیا کو دے کر گئے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدہ سیکھیں، وہ علم لیں، اپنے عقیدت کو درست کریں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ سب سے بڑا بنیادی عقیدہ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، دنیا کا سب سے بڑا علم، اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑا علم جو آپ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے یہ عقیدہ نہیں سیکھتا، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو درست نہیں کرتا، مردوں کے پیچھے مرتا ہے اور اپنے عقیدے تو بکھیرے ہوئے ہیں، اللہ کو محتاج مان کے، اس کی صفات کا انکار کر کے اوروں کے دروازوں پہ جا کر کھیت کھاتا ہے، تو نے کیا عزت کی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر آج دنیا کے ملحدوں، لبرلوں، بے دین لوگوں کے عقیدے بھاپ کر مذہب الگ چیز ہے، یہ سائنس کا دور ہے، سائنس مجھے یہ بتاتی ہے، اور یہ ساری اپنے دماغ کے اندر گند بھرا ہوا ہے، تو کس منہ سے نعتیں پڑھتا ہے؟ تیرا کیا تعلق ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، مذہبی لوگ وہ ہیں مسیطے رہنے والے، مسجدوں میں بیٹھنے والے۔ میں تو مذہبی نہیں ہوں، میں تو کاروباری ہوں، میں تو ذمہ داری کرتا ہوں، میں تو سیاست کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ تو جہاں بھی ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس حقیقت کو مان۔ تو زراعت میں وابستہ ہے، تو سیاست کرتا ہے، تو کاروبار کرتا ہے، تو دکانداری کرتا ہے، تو جو کچھ بھی کرتا ہے، جہاں بھی ہے، تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو مان کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جوڑ جوڑ کے بناتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا بڑا کمال ہے۔ اللہ کی لوہا اللہ نے پیدا کیا، تانبا اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، مختلف قسم کی دھاتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جوڑ جوڑ کے مشینریاں بنا کے اپنا کمال سمجھتے ہو؟ تم اللہ کے نوکر ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بناتے ہو اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ۔ اگر تمہاری عقلیں درست ہوں تو تم اس حقیقت کو سمجھو کہ جس چیز کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بنانے والا تو اللہ ہے۔ ہم تو اس کی پیدا کی ہوئی، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے یہ جوڑ جاڑ کے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہم تو ملازم ہیں، کارخانے کا ملازم جوڑتا ہے نا، لوہا ویلڈ کرتا ہے، کرسیاں بناتا ہے، برتن بناتا ہے، چیزیں جوڑ جوڑ کے، وہ نوکر ہے کہ مالک ہے؟ تو نے کمپیوٹر بنا لیا، گھڑیاں بنا لی، یہ چیزیں بنا لی، وہ چیزیں بنا لی، سائنس کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ بنا لیا، وہ اللہ بنا لیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جوڑ جوڑ کے نوکری کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا کچھ ہوں۔ اگر تیری عقل درست ہے تو یہ حقیقت مان کہ مجھے بھی اور ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا تو ایک اللہ ہے۔ میں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے یہ جوڑ جاڑ کے اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ یہ فائدے اٹھا رہا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل علم دیا ہے لوگوں کو، مانو اس حقیقت کو کہ خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ لبرل قسم کے اور ملحد قسم کے لوگ داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں، چوڑوں جیسی شکلیں حجامتیں بنائی ہوئی ہیں اور انکار کرتے ہیں مذہب کا۔
انکار کرتے ہیں سنت و حدیثوں کا، نفرتیں کرتے ہیں اسلام کے احکامات سے۔ یہ 4 جماعتیں پڑھ گئی میڈم، میں فلسفے کی ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے، تو جو کچھ بھی ہے اس حقیقت کو مان کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ انسان کو تھوڑی سی بیماری لگا دیتا ہے نا، بخار چڑھ گیا، سر درد ہو گئی، پیٹ درد ہو گئی، کہاں گیا تیرا علم؟ اللہ دکھاتا ہے تو کچھ بھی نہیں، معمولی سی درد تیرا سب کچھ کھینچ کے باہر پھینک رہی ہے۔ مان اس حقیقت کو کہ دنیا میں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نظریے کو، اس حقیقت کو تسلیم کرو۔ جب یہ عقیدہ بنا لو گے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، پھر تم ہر چیز میں، ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرو۔ کیا کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ کیا اس میں فلسفہ ہے؟ کیا سبق ہے؟ تیرا ذہن یہ تجھے بتائے کہ یہ جو پھل میں کھا رہا ہوں، اب موسمی آ رہے ہیں، کیلے آ رہے ہیں، انار ہیں، یہ کس نے پیدا کیے میرے لیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ کا نام لے، بسم اللہ، اللہ میں تیرا نام لیتا ہوں، تو نے میرے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھلایا ہے، مجھے یہ عطا کیا ہے، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ زمیندار بیچارے زمینوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، تمہارے پھینکے ہوئے دانے اللہ کے سوا کوئی اگا سکتا ہے؟ محتاج ہو تم اللہ کے، اللہ کی رحمت کے۔ بارش نہ برسے تیرا منہ لٹکا ہوتا ہے، دھوپ نہ لگے تیرا منہ بنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں تیرے لیے، میں بارشیں برساتا ہوں تیرے لیے، میں نے زمین کے اندر قوت نمو اگانے کی طاقت پیدا کی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم لے کے آئے ہیں کہ اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہمیں اور اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اس کے علم کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو۔ کرو غور اس زمین کے اندر، زمین مٹی کا رنگ کہیں سے کس طرح کا ہے، کہیں سے کس طرح کا ہے، کہیں زمین کچھ اگاتی ہے، کہیں کچھ اگاتی ہے۔ ایک طرح کی زمین ہے، ایک طرح کا پانی ہے، پودے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی پھل کا ذائقہ کچھ ہے، کسی پھل کا ذائقہ کچھ اور طرح کا ہے۔ مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی؟ سوچ، یہ تبدیلیاں کرنے والا، رنگ بدلنے والا، ذائقے بدلنے والا کون ہے؟ اس حقیقت کو قبول کرو کہ یہ سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ دے کر گئے ہیں۔ دنیا کے سائنسدانوں، دنیا کے سیاستدانوں، دنیا کے زراعت پسند زمینداروں، کبھی اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھنا۔ تم جہاں بھی ہو، جس فن میں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، جو حیثیت بھی رکھتے ہو، اس حقیقت کو قبول کرو کہ میں اللہ کے مخلوق ہوں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نظام میں ہوں، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں، اللہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ قبول کرو اس عقیدے۔ جب یہ عقیدہ تمہارا بنے گا، اس کے بعد پھر تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اس اللہ کی عزت کرنے کا، اس رب کا احترام کرنے کا، اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو سمجھو گے۔ پھر تم جہالتوں، غفلتوں سے نکلو گے، قدم قدم پر اپنے رب کو پہچانو گے، اس کی قدرتوں کو، طاقتوں کو پہچانو گے۔ یہ توحید ربوبیت، آفاقی دلائل، موٹے موٹے دلائل پیش کر کر کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال فجر کے وقت اٹھانے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لائیے، نماز پڑھائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟
फरमाया आज रात एक आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, अल्लाह गुस्से में अपने बंदों को झिड़क रहे हैं। अवलम यतफक्करू फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये लोग आसमानों जमीनों की बनावट में गौर क्यों नहीं करते? आसमानों और जमीनों की तख्लीक और बनावट में गौर क्यों नहीं करते? अंधे हैं ये, पागल है। इनके दिमाग क्यों नहीं काम करते कि ये जमीन किसने बना दी है? पहाड़ी इलाकों में जाते हो ना, मरी में गए सैर करने के लिए, ऊंचे चले जाओ, ऊपर ऊपर चले जाओ और ऊपर चले जाओ, फखर से बताते हो बादलों से ऊपर चले गए थे। बादल हमने देखे हैं, धुआं धुआं होता है, कभी बादल आ जाते हैं, बारिश बरसती है, कभी धूप लग जाती है, लम्हों में तब्दील होते हुए मौसम। तुम्हारे दिमागों ने तुम्हें बताया नहीं कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? तू इसी पर खुश है, मैं सैर करके आया हूं, मैं पिकनिक मना के आया हूं, हमने वहां पकौड़े खाए थे, हमने यहां फोटो बनाए थे। ये गौर करके ये सारा निजाम पैदा करने वाला कौन है? अपने रब को पहचान, हकीकी इल्म पर अपने आप को खड़ा कर, अपने अंदर बसीरत पैदा कर, तुझे समझ आए कि मेरा रब कितनी ताकतों वाला है, कितनी अजमतों वाला है। उसका शुक्र करे, उसकी इबादत करे, उसका बंदा बने। ये आयत अल्लाह ने मेरे ऊपर उतारी है और इसके अंदर जो छुपी हुई धमकी है उस पर गौर करके मैं रो रहा हूं कि वाक़अतन बंदे किस कदर बेखबर है। खाने पर बड़ा जोर है, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, मुंह खोला हुआ खाने के लिए, लेकिन कभी ये सोच नहीं आई कि जो मैं खा रहा हूं ये मेरे लिए पैदा करने वाला तो मेरा रब है। मैं अपने रब का कितना शुक्र अदा करता हूं, मेरा अपने रब के साथ किस तरह का ताल्लुक है। ये जहालत खत्म करके ये इल्म दे के गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना